اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي يريد الله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے حرام کی ہیں. ان میں پہلی چیز جو ہے میتہ، یعنی جو جانور خود بخود مر جائے. اسی طرح وہ دم اور خون جو جانور کے ذبح کے وقت نکلتا ہے. اسی طرح خنزیر اور اس کے تمام چیزیں. وما أهل لغير الله به، اور یہ اللہ کے سوا کسی غیر کے نام سے ذبح کیا جائے یا پکارا جائے، یہ چیزیں اللہ نے حرام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک رحمت فرمائی کہ اگر حالات اضطرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کی زندگی جان خطرے میں پڑ جائے کہ بھائی میں مر جاؤں، اور دوسرا اس کے استعمال سے جان کے بچ جانے پر بھی 100% قابل یقین ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ دوا ہے شاید آپ بچ جائیں، تو یہ کام نہیں. اسی طرح شاید آپ مر جائیں لیکن بچ بھی سکتے ہیں. یہ اضطرار کا معنی ہی کہ ایسی حالت اضطرار. اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اور ہمارے خاندانوں اور ہر مسلمان کی اولادوں پہ رحم کرے. آج نوجوان نسل جو ہے نا وہ بہت بگڑ گئی. تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تو نہیں بدلتے لیکن اللہ کے قرآن کو اپنے منشے کے مطابق بدل دیتے. جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بدل جائیں جیسے قرآن حکم دے، لیکن وہ کہتے نہیں قرآن کو بدل دو جیسے ہم چاہتے ہیں. تو لہذا ان لوگوں نے بھی ایک عجیب سے قرآن پاک میں شبہات پیدا کیے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ حالت اضطرار میں مردار گوشت کھانا بھی جائز، حالت اضطرار میں لحم الخنزیر کھانا بھی جائز، حالت اضطرار میں ما أهل لغیر اللہ به بھی جائز. تو اگر یہ حالت اضطرار میں اتنی بڑی چیزیں حرام حلال ہو سکتا ہے، تو ہم جب یورپ میں ہوتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہاں لڑکیاں اتنی ہیں اور آزادی اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اس قدر زیادہ ہے کہ ہم مضطر ہو جاتے ہیں زنا کرنے پہ، مجبور ہیں، لہذا معاف ہے. یہ ایسی چیزیں لوگوں کے دماغ میں وہ ڈالتے ہیں کہ بھئی حالت اضطرار میں تو بابا دیکھو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے زنا حرام ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ حرام ہے. شراب پینا حرام، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ سارے محرمات ہیں، حرام ہیں. لیکن کیا کریں، اضطرار ہے. جب اس ملک میں ہم رہتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہاں حالات کا تقاضا یہ ہے
کہ اگر ہم ہوٹل میں ہیں، ریسٹورانٹ میں ہیں تو ہمیں پانی نہیں ملتا، ہم ان سے پانی مانگے تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ کیسا کوئی جنگلی جانور آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پانی کا کیا تعلق ہے، ہوا ہی نہیں ہے پھر. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم مضطر ہیں، ہم مضطر ہو گئے ہیں، کیا کریں، لہٰذا جان بچانے کے لیے میں نے پی لیا اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنا کر لیا. اضطرار ہے. یہ سب کی حالت کی بات. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کافر ملکوں میں جاؤ ہی نہیں، تو کیوں گئے ہو؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کافر ملکوں میں مت جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو کافروں کے اندر مت رکھو، تم مسلمان ملکوں میں رہو جہاں تمہارا اسلام محفوظ رہے. ورنہ ہجرت کا کیا مطلب تھا آخر؟ ہجرت کیوں کی گئی؟ اسی لیے تو کی گئی ہے کہ جب آدمی کا دین محفوظ نہ رہے، عقیدہ محفوظ نہ رہے، چھوڑ دو. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اور جو اللہ کے لیے ایک جگہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے. نمبر 1 کہ ہمیں غیر ملکوں میں جانے کا شرعاً بغیر ضرورت کے حکم ہی نہیں. جب ہم جا رہے ہیں تو اضطرار کا کیا مطلب؟ ہم تو خود اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں نا جہنم میں. تو اضطرار کا مطلب اچھا. اور جب ہم چاہیں چھوڑ کے آ جائیں تو اضطرار کا کیا مطلب کہ ہم زنا بھی حلال کر رہے ہیں اور شراب بھی حلال کر رہے ہیں. اچھا اگر بفرض محال کوئی بندہ کافر ملک میں رہتا ہے تو اس کے لیے شریعت یہ پابندی کرتی ہے کہ بھئی تم علم حاصل کرنے گئے ہو، کوئی تجارت کے لیے گئے ہو، کوئی جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے گئے ہو، یا اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرو. چلو اگر اللہ نے تمہیں کافر ملک میں رہنے کا موقع دے دیا ہے تو اگر تم 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے صرف پیسے کمانے کے لیے محنت کرتے ہو تو 1 گھنٹہ اپنی آخرت بچانے کے لیے بھی لگا دو. اللہ تم سے 12 گھنٹے نہیں مانگتے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ دین پہ لگا دو، کسی بچے کو قرآن پڑھا دو، کہیں جا کے دین کی دعوت دے دو، کہیں جا کے نماز پڑھ لو، کہیں جا کے نماز پڑھا لو. نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی تو دعوت ہے نا کہ لوگ تمہیں دیکھیں گے بھی کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک دعوت ہے. تو کہیں جا کے تم نماز پڑھو، کہیں جا کے قرآن پڑھو تاکہ تمہارا اس کافر ملک میں رہنے کا کوئی راستہ نکل آئے کہ آخرت بچ جائے تمہاری. کہ بھی میں اگر رہ تو رہا ہوں لیکن ساتھ میں اللہ کے دین پہ جمع ہوا. اچھا جو کافر ملکوں میں رہ رہے ہیں اور اللہ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں وہ شراب نہیں پیتے، ان کے لیے کیا اضطرار ہے بھائی؟ بلکہ آپ یقین کریں میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں اور مسجد الحرام ہے، اس سے مقدس مقام کیا ہو کہ بقعہ مبارک ہو اور نظر اٹھاؤ تو کعبے پہ پڑھے یا قرآن پہ پڑھے، اس سے بڑی بات کیا. میں دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہمارا مسلمان، جو ہمارا بھائی مسلمان جو بگڑ گیا وہ تو بگڑ گیا، وہ تو سمجھو گیا، وہ تو انگریزوں سے بھی آگے گر گیا، اس کو تو چھوڑو. لیکن جو مسلمان الحمدللہ بچے ہوئے، یقین کریں وہ ہم سے کروڑ درجے بہتر ہیں. ہم مکے میں رہ کے تہجد نہیں پڑھتے، وہ لندن میں رہ کے پڑھتے، امریکہ میں رہ کے پڑھتے. ہماری اولادیں مکے شریف میں سوتی ہیں رات کو اور وہ تہجد پڑھتے. ہمارے لوگ مسلمان ماشاءاللہ مکہ شریف اور مدینے میں بیٹھ کے رات کو ڈش پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے. ہمارے بچے جو ہیں وہ 8 گھنٹے سکول سے آئیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کوئی جبل ابھی قبیس کھدائی کرتے رہے پہاڑ اور ابھی واپس آئے بیچارے بے ہوش. ان کے بچے صبح 6 بجے جاتے ہیں اور شام کو 6 بجے واپس آتے ہیں. صبح 6 بجے جاتے ہیں انگریزی سکول میں، چونکہ وہ جو ان کی تعلیم ہے انگریزی وہ لازمی ہے، وہ تو کمپلسری ہے ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس کا باپ یا ماں بیچاری گاڑی میں جا کے اس کو وہیں ٹفن پہ کھانا لے جائے گی اور پھر وہ دینی مدرسے میں بچہ چلا جائے گا، وہاں جا کے ظہر کی نماز پڑھے گا، وہیں کھانا کھائے گا، پھر وہاں عشاء تک پڑھے گا. عشاء کے بعد والدین اس کو گھر لے آئیں. یعنی اندازہ فرمائیں کہ وہاں کا بچہ تو ہم سے زیادہ دین پڑھ رہا ہے. اچھا میں نے کئی میرے دوست ہیں، بھائی ہیں،
مہربان ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض بڑی یعنی ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں، ایم اے ہیں، ڈبل ایم اے ہیں اور بالکل الٹرا ماڈرن ہیں، لیکن نماز کے وقت کھڑی ہے نماز. تو ہم سے تو وہ زیادہ بہتر ہیں. ہم تو مکے میں رہ کے بھی دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سلام پھرے اور جلدی بھاگے. اگلا حرم سارا خالی پڑا رہے، ہم دروازہ ضرور بند کر دیں گے تاکہ مسلمان کو آگے نہ جانے دیں. ہماری نمازوں کا تو کعبہ شریف میں یہ حال ہے کہ ہم دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حرم کے باہر کھڑے ہو جی بھائی نماز ہو جاتی ہے جی. اگر تم نے ایسے ہو جانی ہے تو آئے کیوں تھے کم کا؟ نماز تو تمہارے ملک میں بھی ہو جاتی ہے. نماز تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہو جاتی ہے، سمندروں میں ہو جاتی ہے، فضاؤں میں ہو جاتی ہے، جہازوں میں ہو جاتی ہے. اگر اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے تو کوشش کرو کہ جتنا زیادہ کعبے کا قرب ملے اتنا زیادہ مدارج بلند ہوں گے. تم صف اول میں آؤ، پھر دوسری، الاول فالاول الاول، اس کے بعد جو ہے پھر آخری صفوں میں جاؤ. تم لوگوں کے راستے میں نماز نہ پڑھو تاکہ کسی کی رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنو. تم طواف کرنے کے بعد وہی نہ سنتیں شروع کر دو کہ طواف والے جب گزرے تو کہاں سے جائیں گے بیچارے. تم نے فرض پڑھ لیا، ہٹ جاؤ تاکہ طواف والوں کو راستہ دے دو. تم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاؤ، لوگ طواف کیسے کریں گے؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا معنی یہ ہے کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان ہو جائے. 1 میل پیچھے چلے جاؤ تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہو. اب دیکھو نا ہم اپنے ملک سے کیا کہتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف. کیا ہے 10 لاکھ میل دور ہے، رخ ہمارا قبلے کی طرف ہے. اسی لیے ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم 2 رکعتیں جو ہیں طواف کی افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم. لیکن رش ہے، پیچھے چلے جاؤ، برآمدے میں جا کے پڑھو، صفا میں پڑھو، صفا مروہ کے باہر جا کے پڑھو، اپنے ہوٹل میں جا کے پڑھو تو جائز ہے. تو پھر بلا وجہ لوگوں کو دھکے دینے کی اور دھکے کھانے کی، اور عورتیں اوپر سے گزر رہی ہیں اور مرد عورتوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا طواف ہے؟ حجر اسود کو ہاتھ لگانا سنت ہے، اور غیر محرم کے بدن سے ہاتھ لگے تو حرام ہے. ایسی سنت کا کیا فائدہ کہ آدمی حرام کا ارتکاب کر لے؟ تو اس لیے اپنے دین کو سمجھیں. یہ بہانے ہوتے ہیں، جی اضطرار ہے اور میں زنا سے نہیں بچ سکا اور میں شراب سے نہیں بچ سکا. بالکل نہیں، تمہارے سامنے ایک نہیں لاکھوں مسلمان ہیں الحمدللہ، شراب سے دور، حرام سے دور، زنا سے دور اور فیشن سے دور. نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، مساجد ہے، مدارس ہیں، تفسیر ہے، درس ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں جلسوں میں، ماشاءاللہ معلوم ہوتا ہے ہم اپنے ملک میں تقریریں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس لیے ایسی باتیں نہ کریں. ہاں، یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھئی ہم صحرا میں سفر کر رہے تھے، جیسے عرب کے لوگوں کو سفر پیش آتے تھے کہ کبھی وہ شام جاتے ہیں اور کبھی یمن جاتے ہیں، اور 1 مہینے کا سفر ہے، اور سفر میں صحرا ہے، پہاڑ ہیں، اور آدمی کھو گیا ہے. اب جان نکلنے پہ آئی تو اللہ نے حضور کی امت پہ رحمت کر دی کہ اگر کوئی حرام ملتا ہے حد سے نہ نکلو، جان بچانے کے لیے کھا لو تو جائے. یہ معنی نہیں کہ اس کو تم بہانے بناؤ کہ میں جناب مضطر ہو گیا تھا اور میں جناب میری جان نہیں بچتی تھی اور میں جناب، یہ بات. اس لیے قرآن نے قید لگائی ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ وہ حد سے نکلنے والا بھی نہ ہو اور سرکشی بھی نہ ہو. اور اس کے بعد بھی فرمایا إِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرا رب بخشنے والا ہے، اگر تم نے غلطی کر لی معاف کر دے، مہربان ہے. یہ معنی نہیں کہ کرتے رہو، معنی یہ ہے کہ اگر مجبور ہو کے بھی غلطی کی ہے تو بخش دیں گے. ہے تو غلطی لیکن تیری مجبوری کے سامنے بخش دیں گے. تو یہ رعایت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پہ ایسی رعایتیں دی ہیں جو کسی امت سے نہیں. آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت جو جہاد کے بعد ملتا ہے وہ میری امت کے لیے حلال کر دیا.
آپ نے فرمایا انما جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ پہلی امتوں کی نماز بغیر مسجد کے نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کی امت ہے، جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ، جہاز میں کھڑے ہو جاؤ، لکڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، پٹے پہ کھڑے ہو جاؤ، کشتی میں کھڑے ہو جاؤ، مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو۔ تو اللہ نے تمام مسجد کو، تمام زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک علماء نے فرمایا کہ بہت بڑا اشارہ ہے، لیکن اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن ہمیں آج کل سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، کیونکہ مرد جتنے ہمارے وہ پیسے کی ہوس میں مبتلا ہیں، ان کے سامنے ایک ہی نظریہ ہے، ایمان بچے نہ بچے دولت میں جائے بس۔ اور میری جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں وہ میک اپ سے فارغ ہیں، لہذا کون سمجھے گا قرآن حدیث کو؟ کوئی میرے جیسے پاگل دیوانے، وہ بھی اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت کے لیے ساری زمین کو کیا بنایا گیا ہے؟ ہاں جی، کہہ دو ڈرو نہیں، خیر ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، میرے نام لے لو۔ کیا زمین ساری کو حضور کی امت کے لیے کیا بنایا گیا؟ مسجد۔ اچھا، مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے یا ہندو کی؟ یہودیوں کی، نصرانیوں کی؟ اور کسی کا کلیسا ہوگا، کسی کا کنیسا ہوگا، کسی کا مندر ہوگا، کسی کا گردوارہ ہوگا، کسی کا کوئی جماعت خانہ ہوگا۔ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان۔ تو معلوم ہوا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری زمین پہ حکومت بھی مسلمان کی، کیوں؟ جب مسجد ہے، تم اگر بے غیرت بن کے مسجد دے دو لوگوں کو تو تمہاری بے غیرتی ہے، ورنہ اللہ نے تو ساری زمین تیرے لیے مسجد بنا دی۔ اب تیری مرضی، تو بیچتا رہے تو کافروں کو دیتا رہے۔ تو حالانکہ اللہ نے تو حضور کی امت کے لیے بنائی تھی نا، انما جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ رحمت کی ہے۔ پہلی امتیں جب خیرات کرتی، صدقات کرتی تھی تو پہاڑوں پہ رکھ دیتی، آگ آتی تھی، تأکلہ النار، آگ آ کے کھا جاتی تھی، یہ دلیل تھی کہ اس کی خیرات منظور ہو گئی۔ اور اگر آگ نہ کھائے تو دلالت تھی کہ تمہاری خیرات منظور نہیں ہے، اللہ نے مردود کر دی۔ اللہ نے حضور کی امت پہ پردہ دے دیا ہے کہ اب آگ کوئی نہیں آئے گی، تم خیرات کرتے رہو، منظور ہے تو وہ جانتا ہے، نہ منظور ہے تو وہ جانتا ہے، تمہیں دنیا میں رسوا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی کہ دیکھو بھی ایسے گندے ہو، تمہاری تو خیرات بھی منظور نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے حضور کی امت پہ یہ بھی پردہ رکھ دیا۔ تو یہ بھی حضور کی امت کے خصائص میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو رعایتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ توسیعۃ لہذہ الامت، اس امت کے لیے یہ فراخی ہے، یرید اللہ بها اليسر ولا یرید بها العسر۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ ذکر سبحانہ و تعالی ما کان حرمہ ولليہود فی شریعتہم قبل ان ينسخا۔ لیکن یہودیوں نے بہت ساری چیزوں کو خود حرام کیا اپنے نفسوں پہ، پھر اللہ نے بھی ان پہ تنگی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہودیوں پہ وما کانوا فیہ من الآثار والتضییق والاغلال والحرج، کیونکہ ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی، اللہ کے حلال کو اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ نے بھی تنگی فرما دی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے اوپر تنگی نہ کیا کرو، اللہ سے ہر وقت رحمت مانگا کرو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا کرو، اللہ کا حلال رزق استعمال کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرو۔ اسلام رہبانیت سے حق میں نہیں ہے، اسلام کہتے تجارت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، مزدوری بھی کرو، دولت بھی کماؤ، دین بھی کماؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ دنیا کی بھی بھلائیاں اکٹھی کرو اور آخرت کی بھی بھلائیاں اکٹھی کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اے فی سورۃ الانعام۔
سورۃ الانعام میں آپ پڑھ چکے ہیں. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما الی قولہ لصادقون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پہ کل ذی ظفر، وہ چیز جو پنجے سے شکار کرنے والی، اور اس کے بعد من البقر گائے، والغنم اور بکری، اس کی تمام چربیاں ہم نے ان پہ حرام کر دی ہیں. الا ما حملت ظہورہما، ہاں مگر وہ تھوڑی سی چربی جو پشت پہ لگی ہوئی ہو وہ حلال. وَلِهَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ، اللہ نے یہاں بھی فرما دیا ہم اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے جب تک بندے خود ظلم نہ کریں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ظلم سے پاک، اللہ ظلم سے منزہ، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور قرآن کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، بندے خود ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں بتایا یہ توحید ہے، شرک، تم توحید چھوڑ کے شرک کرو تو خود ظلم کر رہے ہو. اللہ نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام، تم حلال چھوڑ کے حرام کھاؤ تو خود ظلم کر رہے ہیں، اللہ نے تو نہیں کیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتی. فَاسْتَحَقُّوا ذَلِكَ بِمَا زَيَّقْنَا عَلَيْهِمْ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. جب یہودیوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تو ہم نے بھی اپنا حلال ان پہ حرام کر کے اور تنگی پیدا کر دی. ثم أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوار ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس کو پنکھا کر رہے ہیں. انا للہ. اب جناب سمجھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کی امت سے جو گناہ گار ہیں اگر وہ توبہ کریں گے تو میں ان کے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، جب گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ خوش ہوتے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. یاد رکھو توبہ وقت پہ کر لو، بعد میں توبہ بھی کام نہیں آتی. مرتے وقت تو ہر آدمی توبہ کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں ہے جتنے ریٹائر لوگ ہیں 60 سال عمر سے زیادہ ہو گئے سارے صف اول میں ہیں ماشاءاللہ. جب گھر والوں نے نکال دیا تو آج نماز حرم میں نہ پڑھے کہاں پڑھے. بات یہ ہے کہ جوانی میں ٹھیک ہو جاؤ، طاقت ہے تو توبہ کرو. پھر وہ توبہ ہے توبہ کردن شیوہ در جوانی، توبہ کردن شیوہ پیغمبری. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ توبہ کرنی ہے تو پھر جوانی میں کرو، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اب توبہ کرو پھر مزہ ہے. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ملائکتی، میرے فرشتے دیکھو، ان عبدی علم ان لہ رب یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی مالک ہے جو مجھے بخشے گا، تو اس لیے تو رو رہا ہے نا، آج اس کو مالک کا پتہ چل گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنی ریت ہے ان کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہوں، اور دنیا میں جتنے پانی کے دریا ہیں ان کے قطروں کے برابر تیرے گناہ ہوں. اللہ فرماتے شرک نہ کر، توبہ کر، میں سارے بخشنے کے لیے تیار ہوں. اتنا گناہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ مانا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بس بات یہ ہے کہ خدا کے دروازے پہ آ جاؤ. اللہ بخشنا چاہتے ہیں. رحمتی حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت تو بہانا چاہتی ہے. بس آ جاؤ کسی طرح، عمرے کے بہانے پہ آ جاؤ، طواف کے بہانے پہ آ جاؤ، مدینہ منورہ کی حاضری کے بہانے پہ آ جاؤ، حج کرنے کے بہانے پہ آ جاؤ، روزہ رکھنے کے بہانے پہ آ جاؤ، نماز پڑھنے کے کوئی بہانہ بناؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح نا میرے دروازے، آؤ تو بخشنے کے لیے میں تیار. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر آیات میں فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. یاد رکھو بعض علماء کہتے ہیں کہ جہالت کا معنی یہ ہے کہ
کسی نے گناہ کیا ہو لا علمی میں، یعنی نہ جانتے ہو، مانے جانتے ہوئے کرے اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ غلط ترجمہ ہے۔ اس لیے بعض علماء اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گویا لا علمی، کیوں اگر علم ہو تو کیوں کرے؟ یہ ساری بعید باتیں ہیں۔ اللہ نے یہاں لفظ جہل نہیں فرمایا، یاد رکھو، علم کے مقابلے پہ جہل ہوتا ہے، جہالت نہیں ہوتی۔ علم کا مقابل جہل، کذب کا مقابل صدق، ظلم کا مقابل عدل، اور ضیاء کا مقابل ظلمہ۔ تو ہمیشہ یہاں لفظ ہے بجہالت، یہ معنی نہیں کہ وہ جاہل تھا، معنی یہ ہے کہ جاہلیت والا کام کیا، یعنی جیسے جاہلیت والے لوگ زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بھی وہی کام کیا۔ یہ تو زمانہ جاہلیت والا کام ہے، لیکن اگر کیا ہے اور پھر توبہ کرے، اور لیکن شرط ہے کہ توبہ پکی ہو۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، شرط یہ ہے توبہ کرے واصلحوا، اپنی اصلاح کرے۔ یہ نہیں کہ صبح کو توبہ کر لی اور شام کو پھر توڑ ڈالی، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، اس پہ شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، پھر توبہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرے اور پھر توبہ پہ اصلاح بھی کرے اپنے عملوں کی، تو اس کے بعد میں اس کے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اس لیے مفسر فرماتی ہیں ای من تاب منہم الیہ تاب علیہ، اگر گناہ گار میری طرف آگے رجوع کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ قال بعض السلف کل من عصى اللہ فهو جاہل، اس لیے بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گناہ کرتا ہے گویا وہ جاہل ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ای اقلعوا عما كانوا فيه من المعاصی وَأَقْبَلُوا عَلَى الطَّاعَاتِ، اس نے گناہ چھوڑ دیا، نیکی شروع کی، یہ ہے توبہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، مثلا ہم نے عمرہ کیا یا ہم مدینہ منورہ گئے، حاضری کی، زیارت کی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ عمرہ ہمارا قبول ہے یا نہیں، یا یہ حاضری ہماری قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو اس کا علماء نے ایک ہمیں تھرمامیٹر پر بتایا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر نیکی کرنے کے بعد پھر نیکی ہو، نیک عمل کرنے کے بعد تمہارا رجحان پھر نیکی کی طرف ہو، تو اس کا معنی ہے پہلی نیکی قبول ہو گئی، اور اگر نیک عمل کرنے کے بعد تم گناہوں میں پڑ گئے تو معنی وہ پہلی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ بس ایک آسان سا عمل ہے کہ بھئی تم عمرہ کر کے جا رہے ہو، اس کے بعد کیا کر رہے ہو؟ اگر تو تمہارے اس کے بعد اعمال ٹھیک ہو گئے اور تمہاری توجہ نیکی کی طرف آ گئی، گناہ تم نے چھوڑ دیا، اچھا کام تم نے شروع کر دیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پہلا عمل قبول ہو گیا۔ اگر پہلی نیکی کرنے کے بعد الٹا نعوذ باللہ تم گناہوں میں پڑ گئے تو معنی یہ ہے وہ پہلی نیکی بھی مردود ہو گئی۔ اسی لیے حضرت مالک ابن دینار جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم ولی اللہ گزرے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو وہ بیٹھے بیٹھے کبھی خوش ہوتے تو اپنے شاگردوں سے کہتے کہ بابا ہم تو جب دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، اور جو میری دعائیں منظور ہو جاتی ہیں وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جو میری دعائیں منظور نہیں ہوتی ہیں اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو شاگرد حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ دعا منظور ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ تو حضرت مالک ابن دینار مسکرائے، فرمایا میرا بھائی جب دعا مانگنے میں دل لگ رہا ہو اور اندر سے خوف اور خشیت اور دل اور زبان موافقت کر رہی ہو اور دعا مانگنے میں لذت آ رہی ہو اور دل کرے کہ اور مانگو اور آنسو بہ رہے ہوں، میں سمجھتا ہوں آج مولا راضی ہو گیا، آج اس نے مجھے مانگنے کا صحیح طریقہ بتلا دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام بھی تو مانگتے رہے، قبول نہیں ہوئی،
فتلقى آدم من ربه بكلمات. اللہ نے فرمایا جبریل اب جا کے آدم کو بتا دو بابا اس دعا کے ساتھ تم دعا کرو، اب ہم راضی ہونے کے لیے تیار ہو. جب مالک راضی ہوتا ہے نا درخواست بھی خود لکھوا دیتے ہیں کہ بابا ایسی درخواست لکھو بس ہم ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے تمہیں. تو ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ نے جب یہ کلمات سکھلائے ایمان سے کہے جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمہ آیت کریمہ کس نے سکھلایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو ایک تو دعا مانگی کرو علیحدگی میں جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو صاحب آپ بیٹھے ہو نا یہ جو ہم رواج ہے نا انشاءاللہ فائدہ تو اس کا بھی ہوگا کہ جی حضرت دعا کریں اور حضرت دعا کریں. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا جی حضرت آپ میرے لیے بڑی خاص دعا کریں گے. آپ بھائی میں نوکر ہوں تمہارا، ملازم ہوں تمہارا. بھائی ایک ہے عام دعا اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین روز کرتے ہیں ہم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ سب مومنوں پہ رحم کر روز کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یاد رکھو یہ کہنا جو ہوتا ہے نا یہ دعا یعنی مسئلہ بھی مولوی بتلائے، تقریر بھی مولوی کرے، دعا بھی مولوی کرے. تم کیا کرو گے بھائی؟ تم اپنی تو ڈپٹی بتاؤ نا مجھے. جنازہ بھی مولوی پڑھائے، نکاح بھی مولوی پڑھائے، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان بھی مولوی دے، صبح مسجد میں اذان بھی مولوی دے، تراویح بھی مولوی پڑھائے. اور حضرت مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تم کیا کرو گے حضرت؟ تم اپنا بھی تو کچھ بتاؤ. اگلے دن ایک میرے دوست آئے بڑا بے تکلف دوست ہے میرا. حضرت آپ ہمارے جنوب افریقہ نہیں آتے؟ میں نے کہا جی آپ میرے کو پیر ہیں، میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آتا. آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے پڑھنے نہیں آتا. یا تمہارا ملک کعبہ شریف سے افضل ہے، میں حاضری کے لیے نہیں آتا. تیسری بات ہے مولوی آتا ہے چندے کے لیے، وہ میں کرتا نہیں، پھر آنے کا فائدہ. او جی آپ ناراض ہیں کہ ہر دفعہ جو کہتے تھے جی آپ نہیں آتے آپ نہیں آتے. بھائی میں کیوں آؤں؟ پاگل ہو گیا؟ مجھے کوئی کالے کتے نے کاٹا ہے؟ کوئی آدمی محبت میں بلاتا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی تقریب ہے، چلو آدمی حرم چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے بھی جو اللہ کے دین کی بات کا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جی آپ نہیں آتے جی آپ نہیں آتے. اچھا جی حضرت مولانا میرے لیے خاص دعا کرنی. اچھا جی کیوں؟ وجہ میں ملازم ہوں آپ کا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی نہیں دعا کرتا. اگر دعا کرنی ہے دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. کوئی ایسا کام کرو کہ اس بزرگ کے دل سے تیرے لیے دعا خود بخود نکل جائے. اور اگر برباد ہونا ہو تو کوئی ایسا اس کو پتھر مارو کہ رات دن تجھے بد دعا کرے. دعا گرائی نہیں جاتی، دعا نکلتی ہے اندر سے اور وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دعا مانگو تنہائی میں، علیحدگی میں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بس وہی دیکھنے والا. اور دعا سے پہلے حضور پاک پہ درود شریف پڑھو. درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو. اگر نہ آئے سورۃ فاتحہ پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، سب کچھ آ گیا. یہ پڑھنے کے بعد پھر دل سے، دل زبان توجہ کامل اللہ کی طرف. اب دیکھو نا جی یہ ایک پیالی ہے، مثال سمجھو ایک پیالی ہے، اس میں نے چائے ڈالنی ہے. اچھا اگر توجہ نہ ہو تو اس پیالی میں چائے بھی نہیں ڈال سکتا. جب توجہ نہ ہو تو اللہ سے دعا ویسے مل جائے گی. بات کو سمجھو. اب آپ دیکھیں نا جی آپ اس کو یوں سمجھیں، آپ ٹیلی فون ملاتے ہیں، نمبر پنچ کر رہے ہیں، ہلو کیا ہوا جی؟ لائن نہیں ملی. وہاں بھی جب تک لائن نہ جڑے دعائیں نہیں قبول ہوتی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟
آپ نمبر ملا رہے ہیں نا، وہ کیا ہے جی، وہ جی لین بزی ہے، وہ جی سرکٹ بزی ہے، وہ جی سرکٹ آؤٹ ہو گیا ہے جی، وہ جی وہ لگ نہیں رہے، وہ جی یہاں سے تو مل رہی ہے لیکن آگے نہیں مل رہی، او اب اگلا ملک تو مل گیا ہے لیکن جی آگے وہ شہر نہیں ملا، او ابھی شہر تو مل گیا لیکن جی اگلا ٹیلی فون خراب ہے۔ تو مانا یہ ہے بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب تک تیری دل کی ڈوری وہاں نہ ملے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی لیے حکم ہے کہ اتق عن دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کسی غریب اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا کہ جب وہ بد دعا کرتا ہے تو عرش اور اس کے درمیان میں سب پردے اٹھ جاتے ہیں اور بیک ٹائلنگ ہو جاتی ہے اور تم برباد ہو جاؤ۔ اس لیے دعا مانگنے کے طریقے ہیں، دعا مانگنے کے سلیقے ہیں، اور دعا مانگو تضرعا و خفیۃ۔ یہ دعا نہیں ہے، آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے گردنیں اکڑائی ہوئی ہیں فوٹو بنوا رہے ہیں، یہ کون سی دعا ہے کعبے میں؟ یہ کون سی دعا ہے؟ گردنیں اٹھی ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے تاکہ پوز میرا ٹھیک آئے، کیمرے میں ذرا فلم میری ٹھیک بنے اور لوگ دیکھیں سبحان اللہ جی، سارے چکر میں حضرت ہاتھ اٹھائے رکھے ہو، کس نے کہا تمہیں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کو بھی پسند ہی نہیں ہے، انہ لا یحب المعتدین، یہ ظاہر داری تو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اور یہ مکہ ہے، اس کا دوسرا نام بکہ ہے، مانا الذی تبک بها اعناق الجبابرہ، یہ بڑے بڑے جباروں کی گردنوں کو توڑنے کی جگہ ہے، یہ گردنیں اٹھانے کی جگہ نہیں۔ اس لیے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگنا سیکھو، یہ چائے نہیں بنتی بغیر توجہ کے، تم کہتے ہو آج تک معاملے حل ہو جائیں۔ ایک عورت روٹی پکاتی ہے، توجہ نہ ہو یا ہاتھ جل جائے گا یا روٹی جل جائے گی۔ ایک عورت جو ہے ایک ہانڈی بنا رہی ہے، توجہ نہ ہو یا مرچ زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، یا جل جائے گی یا کچی رہ جائے گی۔ اور یار جب تک ارتقاء سے توجہ نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا، اسی لیے دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ ورنہ ایمان سے کہو یہ ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ ہو، تہجد کا وقت ہو، بندہ پاک صاف کپڑے پہن کے حرم میں علیحدہ بیٹھ کے رو کے اللہ کے آگے سجدے میں دعا کرے اور وہ منظور نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ پر یہ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والی بات ہے، اور نا امید تو کافر ہوتا ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو۔ باقی یہ جو آپ کہتے ہیں نا بزرگوں سے دعا کرو، وہ بھی بیچارے اسی وقت کہہ دیتے ہیں تاکہ قیامت میں نہ پکڑے جائیں۔ جب آپ کہتے ہیں دعا کرو اسی وقت وہ کہہ دیتے ہیں یغفر اللہ اللہ ولکم، اللہ تیری بھی بخشش کرے میری بھی بخشش کرے، تو بس تاکہ بھی حق ادا ہو گیا، اس نے کہہ دیا میں نے کر دیا بس۔ لیکن یہ لگتی شکتی نہیں ہے دعائیں، لگتی دعا وہ ہے جو اندر سے نکلے، جب تک دل نہیں نکلے گا نا صحیح اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان سے کہو، اگر دل میں ایمان نہ ہو، کروڑ دفعہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے؟ ہاں جی، کلمہ بھی پڑھو نمازیں بھی پڑھو لیکن دل میں ایمان نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق۔ اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ۔ اس لیے منافق نہ بنے، اللہ پہ یقین رکھیں، باوضو ہوں، کپڑے پاک ہوں، اللہ کا کعبہ ہو، رات کا آخری پہر ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، علیحدہ جگہ پہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے بس سجدے میں گر جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو، دیکھو کیسے رحمتیں آتی ہیں۔ بس وہ تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہوتی ہے حل من دائن، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہ بخشوانے والا، ہے کوئی رزق لینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں بندوں سے مانگو، وہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے نہ مانگو تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں مانگنا بھی سکھلا دے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے اللہ بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی سکھا دے، بغیر مانگے بھی عطا فرما دے، اور ہمارے اندر اور باہر کو بھی سنوار دے۔ امت اس وقت حضور کی بہت بگڑ چکی ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک میں بہت بڑے عالم کا مضمون 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا، اس نے بڑی تحقیق کی ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں کیا کیا گناہ تھے. حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کے زمانے میں جو امتیں گزری ہیں کسی میں کیا گناہ. مثلا ایک قوم میں زنا ہے، دوسری میں لڑکوں سے بدفعلی ہے، اور تیسری میں کم تولنا ہے، چوتھے میں گالی گلوچ ہے، پانچویں میں عورتوں کی شکل بنانا ہے، چھٹے میں دھوکہ بازی ہے. اس نے کہا جو ساری امتوں کے گناہ تھے وہ جمع ہو کے محمد کی امت میں آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ حضور کی امت کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے اللہ فرماتے توبہ تو کرو، تم توبہ کر کے آؤ تو میں بخشوں. اس لیے اس کے بعد فرماتے قال بعض السلف ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ويقلوا ما كانوا فيه من المعاصي واقبلوا على فعل الطاعات ان ربك من بعدها لغفور رحیم. بعدها ضمیر کدھر ہے؟ مفسر فرماتے ہیں تلک الفعلۃ والذلۃ، ہے وہ گناہ اور وہ جو اس نے غلطی کی ہے. اس غلطی کے بعد جب توبہ کرے اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں. اللہم اغفر وارحم وتجاوز. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میری شادی ہو گئی ہے کافی عرصے سے، اور ہم نے میڈیکل چیک اپ بھی کرایا ہے، میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر اولاد نہیں ہو رہی. تو مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے. اولاد کے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں چلتے پھرتے دن میں رات میں وضو بے وضو ہر حال میں استغفار پڑھو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اچھا یہ یاد نہ کر سکو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. اگر یہ بھی یاد نہ کر سکو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اتنا پڑھو دونوں میاں بیوی کہ جتنا ہو سکے کم از کم 1000 دفعہ دونوں پڑھو. انشاءاللہ اللہ کے قرآن پہ میرا ایمان ہے اگلے سال جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہوگی، اللہ اولاد عطا فرمائیں گے. کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی ہیں، حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آدمی اسے کہا حضور اولاد نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آ گیا، انہوں نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی، بڑی گرمی ہے، مر رہے ہیں حضور. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میرے تو رزق میں برکت ہی اللہ نے اٹھا لی ہے، جو کام کرتا ہوں فائدہ ہی نہیں ہوتا، جو کام کرتا ہوں گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان، پریشانی پریشانی، کام سیدھا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے تو دریا خشک پڑے ہیں اور ہمارے باغ سوکھ رہے ہیں، پھل نہیں لگتا. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ سارے جب چلے گئے تو کچھ حجت والے دوست بھی تو ہوتے ہیں، تو کسی حجت والے خادم نے کہا، اس نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا، جو آتا ہے استغفار کرو، جو آتا ہے استغفار. اولاد نہیں استغفار کرو، مال نہیں استغفار کرو، کاروبار نہیں استغفار کرو، برکت نہیں استغفار کرو، دریاؤں میں پانی نہیں استغفار کرو، باغوں میں پھل نہیں. کیا حضرت اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا؟ تو حضرت حسن مسکرائے اور فرمایا خدا کے بندے یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے رب نے کہا ہے. قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ تو اللہ نے کہا استغفار کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، آسمانوں سے پانی برسائے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا، اولادوں میں برکت دے گا، تمہارے باغوں میں برکت دے گا، تمہارے رزق میں برکت دے گا. تو اللہ نے کہا ہے، میں نے تھوڑا کہا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ جن کی اولاد نہیں یا رزق میں کاروبار میں ایسے حالات ہیں، بس استغفار کرو اور اتنا کرو کہ زبان پہ یہ چڑھ جائے، یعنی چل رہے ہو، کاروبار میں ہو، گاڑی چلا رہے ہو، دکان پہ ہو، وضو ہے نہیں ہے، بس کرتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی رحمت سے سارے مسئلے اللہ حل کر دیں۔ کہتے جی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں اور وہ روزانہ آتے جاتے، ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان کا کام ایسا کر دیا ہے کہ وہ روزانہ احرام کراس کرتے ہیں میقات، تو ایسے لوگوں کے لیے تمام ائمہ کے نزدیک احرام کے بغیر گزرنا جائز۔ کہتے جی میں نے جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، توبہ کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے جتنی نمازیں نہیں پڑھی وہ توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز بڑی اہم عبادات میں ہے، توبہ بھی کرو، اور اللہ نے جب تک صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نفل کے بجائے قضا نمازیں پڑھتے رہو تاکہ تمہاری نمازیں ادا ہو جائیں۔ جیسے کہ حضور کی نماز قضا ہوئی تو حضور نے باقاعدہ قضا پڑھی، لیکن صحابہ کو کہتے توبہ کر لو بس، تو قضا بھی پڑھو اور توبہ بھی کرو۔ کہتے جی جب ہم طواف کرتے ہیں تو کیا طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد زمزم پینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، زمزم پینا مستحب ہے، پینا چاہو پی لو، نہ پیو نہ پیو۔ یہ آپ نے جو انگریزی میں لکھا ہے نا جی، پرفیوم الکوہلک، کوشش کریں کہ وہ پرفیوم نہ لگائیں جس میں الکوہل ہو۔ وہ بعض علماء نے، متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ الکوہل نہیں رہتا بلکہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسپرے کرنے سے اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ تو لیکن بہتر یہی ہے کہ جس چیز میں شبہ ہو جائے بچو، اور آج کل ہر پرفیوم جو ہے فری الکوہل بھی ملتے ہیں، آپ وہ لے لیں، کیا ضرورت ہے ہم کا شک میں پڑنے کی؟ تمہیں پرفیوم لگانے کا شوق ہے نا، تو فری الکوہل موجود ہے وہ لگاؤ۔ زکوٰۃ اور خیرات میں بڑا فرق ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو جہنم جانا پڑے گا، خیرات کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو نہ کرو، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ کہتے جی کہ جو خون نکلتا ہے جانور کے ذبح کرنے سے وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن ہم نے جب گھر ذبح کیا تھا تو وہ خون ڈالا تھا بنیاد میں، کوئی ٹکر گیا ہوگا نا پیر تمہیں خون والا، کوئی پیر ہوتے ہیں نا عرس والے، کوئی چوری والے، کو خون والے، تو آپ پیر صاحب سے کہتے کہ آپ ہی دیوار کے نیچے دفن ہو جائیں تاکہ ہمارے گھر میں برکت رہے گی۔ خون سے کیا برکت ہوگی جو حرام ہے؟ بہرحال وہ بدعت ہے لیکن خون حرام ہے۔ کہتے جی کہ 4 امام ہیں فقہ کے، ہم جس امام کی چاہے تقلید کریں، اگر آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ 4 ائمہ کے دلائل آپ کے سامنے ہیں، اور 4 ائمہ کے دلائل میں آپ فرق بھی کر سکتے ہیں کہ یہ قوی ہے یہ کمزور ہے، پھر ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرو۔ اگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ کہ 4 اماموں کا فقہ آپ کے دماغ میں ہے تو سبحان اللہ، پھر آپ کو کسی امام کی کیا ضرورت ہے؟ مطاف میں جب نماز پڑھیں نظر سجدے والی جگہ پہ ہو، کیونکہ عبادت بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو بندگی یہ نہیں ہوتی کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یہ ہوتا ہے کہ نظر جھکا کے، تو اس لیے بعد میں دیکھتے رہو کعبہ شریف کو۔ کہتے جی کہ سعودی حضرات جو ہیں اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو چلے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں، یہی سنت ہے، تمہیں مسئلہ نہ آئے تو سعودیوں پہ اعتراض تو نہ کرو نا، وہ جو سنت پہ عمل کرتے ہیں اعتراض بھی اسی پہ کرتے ہو۔ اگر آپ سے اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو اس صف والے کو حکم ہے کہ اس جگہ چلا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ جہری نمازوں میں جب امام سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، جہری ہو یا سری،
امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی فاتحہ نہ پڑھیں، امام شافعی کے نزدیک جہری ہو چاہے سری ہو فاتحہ پڑھے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں اردو کے ترجمے والے قرآن شریف تھوڑے ہیں اور زیادہ کیے جائیں، آپ یہ درخواست لکھ کے رابطہ عالم اسلامی کو بھیج دیں اور انشاءاللہ اپنی تجویز بھیجیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ ویسے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب عمرے والے آتے ہیں یا حاجی آتے ہیں ایئرپورٹ پہ ہر کسی کو ایک ایک نسخہ دے دیتے ہیں۔ کہتے جی حضور کی والدہ کا کسی پیغمبر پہ ایمان تھا، آپ اپنی والدہ کا فکر کریں، حضور کی والدہ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا قیامت والے دن یا قبر میں، حضور کی والدہ کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بظاہر جو بات ہے اس وقت تک کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی نبی نہیں تھا، حضور کی نبوت سے پہلے بھی فوت ہو گئی ہے۔ کہتے جی کہ حاجی صاحبان احرام باندھتے ہیں پھر تصویریں بنواتے ہیں، وہ کیا کریں بیچارے، کیونکہ پیچھے والے لوگ مانتے نہیں عمرے پہ گیا تھا نا، وہ غریب مجبور ہے بیچارہ، تو ان کو پتا ہے یار شیطان کا کیا کام بکے جانے کا، تو یہ غریب فوٹو لے جا رہے یار خدا کے لیے، دیکھو 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 میں نے احرام باندھا ہوا، دیکھو کعبہ شریف کے ساتھ کھڑا ہو، شاید وہ مان لے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں انسان جاتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے وہاں جانے کا۔ اللہ کے بندے فوٹو کھنچوانے پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور تم احرام باندھ کے ملعون بنتے ہو۔ لعن اللہ المصور والمصور، حضور نے فرمایا تصویر کھینچنے والا کھنچوانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ علماء کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، جائز ہے، پاسپورٹ ہے وہی ہے، مجبوری ہے، ورنہ بالکل حرام، پھر خاص طور پہ احرام باندھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں پہ رحم کرے۔ اللہ ضیاء الحق مرحوم نے کعبہ شریف میں امامت کی تھی، وہ یہاں امام لگے ہوئے تھے؟ ہاں جی نہیں، مجھے نہیں پتا کس وہ یہاں کوئی کسی امام کا نام ضیاء الحق نہیں۔ اللہ کے بندے مجھے کیا پتا ہے، ویسی یہ کوئی بات نہیں، غلط بات ہے، یہ ہو سکتا ہے بعد میں آیا ہوں تو اپنے جو ساتھی ہوں ان کا امام بنے ہوں، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ فوت ہو گئے جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگی کرو۔ باقی جہاں تک امامت حرم کا تعلق ہے تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے میں نماز میں لیٹ ہو جاؤں، میرے 4 ساتھی ہیں، ہم کھڑے ہو کے جماعت کر لیں۔ اوابین مغرب کے بعد نماز پڑھیں 2 رکعت کر کے۔ نماز جنازہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، اگر مسجد میں موجود ہیں تو پڑھیں، اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ کہتے جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نام میں کیا رکھا ہے بھائی؟ کیا کرو گے؟ بے نام سا آدمی ہوں، کیا کرو گے نام؟ ویسے بہرحال آپ ناراض نہ ہوں، بڑا آسان نام ہے، مکے سے مکی، اتنا آسان ہے، اسی لیے جو غلط مسئلہ ہو کہتے ہیں مولوی مکی نے بتایا۔ نام آسان ہے نا، سارا میرے گلے میں فٹ کر سکتے۔ اچھا اور جناب ایک بڑا عجیب تماشا ہے، جو بندہ اس ملک سے باہر جائے نا جی، وہ اپنے نام کے آگے لکھ دیتا ہے مکی۔ یہ کون ہے جی؟ مکی۔ یہ کون ہے جی؟ مکی۔ یہ کون ہے جی؟ مکی۔ اچھا وہاں وہ جو جھوٹ بولے وہ میرے گلے، جو چندہ کرے وہ بھی میرے گلے۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرے نام پہ کوئی چندہ کرے نا کبھی نہ دیا کرو۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی بڑی محبت عقیدت ہے، اس کو کہو فون ملاؤ میری بات کراؤ مکی صاحب سے، وہ کہیں گے میں دے دوں گا۔ یہ لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، وہ مجھے کہنا کہ حضرت آپ سے میں نے ایک بڑی ضروری اور بڑی راز کی بات کہنی ہے، ٹائم دے۔ میں ادھر کھڑا ہوں، میں نے کہا جی نہیں حضرت بڑی خاص بات ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے علیحدہ تو کھڑے ہیں۔ کہتے نہیں حضرت ٹائم دیں۔ خیر لگا رہا، میں نے علیحدہ جا کے بیٹھ گئے۔ کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں مولوی مکی کو جا کے کہو کہ تمہارا یہ کام کر دے۔ میں نے کہا کام میں نے کرنا ہے حضور، مجھے کہتے تمہیں کیوں کہا؟ میں نے کہا کام میں نے کرنا ہے تم نے کرنا ہے؟
کہتا ہے جی آپ نے، تو میں نے کہا مجھے کہتے ہیں نا، آپ کہیں حضور کو مجھے کہیں، جب مجھے کہہ دیں گے تو میں کیا، میں تو غلاموں کا غلام بھی نہیں بن سکتا. اور جھوٹا تھا، بھاگ گیا. اور نے کہا اڈے پہ چڑھ جائے گا، پتہ نہیں وہاں بھی مولوی ایسے پیر تھوڑا مان لیتے، ہم تو ایسے کچے پیر نہیں مانتے. میں نے کہا جی آپ سے، اس لیے خدا کے لیے کعبے میری یاد رکھے، یہاں کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، لوگوں سے حج میں پیسے لے لیتے ہیں بکریوں کے، کہتے ہیں مکی صاحب کے آدمی ہیں، ہم ذبح کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی بندے کو ایک تھیلا نہ دیا کرو، نہ کبھی بکری کے، نہ چندے کے، نہ صدقے کے، نہ خیرات کے. اور جو میرا نام استعمال کرے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، اس کو کہو یہ میرا ٹیلی فون پکڑو، مکی صاحب سے بات کرو. ایک منٹ میں پردہ کھل جائے گا کہ اصلی مکی ہے یا نقلی مکی ہے. کہتے جی میں عمرہ کرنے آیا اور میں نے احرام کے نیچے انڈر ویئر پہنے رکھا. اگر سارے عمرے میں پہنے رکھا تو دم ادا کرو، اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یاد آیا اتار دیا تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر بی بی عائشہ کے عمرے سے مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا جائے ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف کرو. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جب آتے ہیں تو جو ہماری میقات ہے یلملم، وہ سمندر کے اندر ہے، حضور نے بنائی ہے. بسط رسول اللہ 5 مواقیت، حضور نے بتایا ہے کہ یلملم ہے، جوفہ ہے، پیر علی ہے، قرن المنازل ہے، یہ وادی محرم ہے. یہ 5 میقات میرے محبوب نے بتائی ہیں. کہتے جی ہمارے ملک میں کھاد یا دوائی جو ہے ادھار پہ فروخت کرتے ہیں، وہ جائز ہے، لیکن کوشش کریں گے اس سے بھی بچیں. کہتے جی ہم گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں اور ہر وقت سفر میں ہیں، کبھی دمام، کبھی ریاض، کبھی جدہ، کبھی مدینہ منورہ. آپ نماز قصر پڑھیں گے؟ آپ سفر میں ہیں، ساری زندگی سفر میں رہیں. کہتے جی کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے، ہاں یہ کتابوں میں آتا ہے، لیکن جب آپ نے ملک سے آپ آتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی ہے، ایسے تو روز آپ حرم میں آتے ہیں، پہلی نظر تو پھر روز پڑتی رہے گی. آنکھیں بند کر کے دیکھو تو پھر پہلی نظر ہو گئی، یہ معنی نہیں ہوتا. مسلمان آج کل شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی جو گناہ کروں بس مولوی مجھے بخشوا دے، اگر نہ بخشوا سکے تو پھر مولوی کس کام کا. مولوی بھی سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا فکر نہ کرو، جب تم مرو گے ہم بھی اوپر قرآن پھیر دیں گے تمہارے انشاءاللہ. مولوی بڑی شے ہے بات، ساری زندگی اس نے قرآن پڑھا نہیں، مرتے وقت صدقہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قبر پہ جو اذان پڑھتے ہیں وہ بھی بدعت ہے. جب مسجد میں اذان ہوتی تھی نماز پڑھنے آیا نہیں، حضرت کی قبر پہ اذان ہو رہی. زندگی میں نماز ہی پڑھی، اب مردہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. عقل کرو یار، خدا کا خوف کرو. اللہ نے عقل دیا ہے، بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا اس میں. کچھ مسئلے اپنے دماغ سے بھی سمجھے کرو. وہ سارے مولوی مکی کے ذمہ ٹھیکیدار ہے وہ. میں نے پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھا، جہاز میں اعلان ہوا کہ میقات آنے والا ہے، پھر اعلان ہوا، جہاز اترنا شروع ہو گیا. بھئی اب آپ نے نیت پہلے کر لی، بات ختم ہو گئی، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری بہن بیوہ ہے، غریب ہے، اس کو زکوٰۃ بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، بالکل، بلکہ اسی کو دیں زکوٰۃ، وہ زیادہ حقدار ہے. عمرے کرنے والے کو مدینہ جانا ضروری ہے. جن کو عشق رسول ہے وہ مسئلہ پوچھتے نہیں، اور جن کو پوچھنا ہے وہ جاتے نہیں. اللہ کے بندے، عمرے کا کوئی حصہ نہیں مدینہ جانا، لیکن اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے. مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جس میں عقیق ہو یا یاقوت ہو بالکل جائز نہیں، سنت ہے. جائز کا معنی تو ہوتا ہے کہ گزارا. یہ تو حضور پاک نے پہنی ہے.
میں لاولد ہوں، میں اپنے بھائی کی بچی کو بیٹی بنایا ہے، وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں بن سکتی، نہ آپ کی وارث ہے۔ آپ زندگی میں اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، زمین مکان دے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی وارث نہیں ہے وہ۔ ایک بچہ ہے 6 سال کا، اس کو ہم نے عمرے کی نیت کروا دی اور تمام افعال بھی کروا دیے، لیکن بال نہیں کٹوائے۔ اب بال کٹوا لیں، دم تو نہیں پڑے گی، لیکن بال کاٹ دو اس کے۔ عورتیں حرم میں آ کر طواف کریں زیادہ افضل ہے یا گھر میں عبادت کریں؟ گھر میں عبادت کریں تو افضل ہے، لیکن عورتیں تم سے بازار جانے سے نہیں رکتی ہیں، حرم آنے سے رک جائیں گی۔ بھائی اللہ کے بندے وہ مسئلہ پوچھو جس پہ عمل کرو۔ اب تم یہ پوچھا کرو کہ جی مرد بیوی کی اجازت کے بغیر حرم آ سکتا ہے؟ اب یہ مسئلہ پوچھا کرو۔ مرد بیوی کے بغیر اجازت کے تنخواہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ کیا مرد اپنی بیوی کا امام بن سکتا ہے یا مصلی پہ امام بیوی کو بنائے؟ یہ مسئلے پوچھے کرو جو زمانہ ہے، یہ دور ہے۔ بیوی حرم میں آ سکتی ہے جناب، تمہارے جو بڑے گزر گئے ان سے بھی نہیں روکے گی۔ بس اس کو منت کرو کہ ذرا دور بیٹھ کے نماز پڑھے، منت سے کام شاید چل جائے۔ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے، میقات احرام سے بھول گئے، ماشاءاللہ، پھر مسجد عمرہ سے احرام باندھا۔ وہ عمرہ تو ہو گیا لیکن ایک بکری دم پڑ گئی تاکہ آئندہ آپ نہیں بھولیں گے۔ جب 300 کا بکرا دیں گے نا جی، اس کو 15 سے ضرب دیں گے، 4,500 روپیہ بنے گا، اگلے سال مجالے تمہیں بھولے مسئلہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمتیں فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی دور فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ شفاء کامل عافیت عاجل عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، سب مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ کفر کی طاقتوں کو ذلت دامیش شکست سے دور کر دے، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یا اللہ کفر کو اپنے قوتوں پہ ناز ہے اور ہمیں تیری رحمت پہ ناز ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسلام کی حفاظت فرما، بلد الامین کی حفاظت فرما، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان سب کی حاجتیں پوری فرما، یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔